کے برعکس ایک فراڈی شخص جو کہ ان متاثرین کے نام پر امداد اکٹھا کر چکا ہے، ان متاثرین کے نام پر اس نے پیسے جمع کیے، نہ ہی وہ پیسے ان متاثرین تک پہنچے، نہ ہی وہ خود ان متاثرین تک پہنچا، نہ ہی ان کی جماعت ان متاثرین تک پہنچی۔ ہم شکر گزار ہیں کہ حکومت سندھ، حکومت پاکستان، آپ کی این جی اوز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز نے جس طرح بڑھ چڑھ کر، آپ کی سول سوسائٹی نے جتنا بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں، سرگرمیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیا، وہ سب لوگ ہیں انسان دوست، جن کو انسان کی فکر ہے، انسانیت کی فکر ہے، جس کو عوام کی فکر ہے۔ سیاسی پارٹیاں سیاست کرتی ہیں عوام کے لیے، سیاسی پارٹیاں سیاست کرتی ہیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، عوام کی مدد کرنے کے لیے، لیکن جو اقتدار کے ہوس کا پجاری، جس کی وقت نیندیں حرام ہیں، جس کا سکھ چین جو ہے اس وقت وہ صرف اور صرف وہ تڑپ رہا ہے کہ کس طریقے سے میں واپس وزیر اعظم ہاؤس جاؤں، واپس مفت کی روٹیاں وہاں پہ کھاؤں، واپس وہاں سے ہیلی کاپٹر سے بنی گالا جاؤں، واپس قوم کے پیسوں پہ عیاشیاں کروں، واپس پھر تحفے ملیں، پھر تحفے بیچوں، پھر پورے خاندان نے بیٹھ کے اس پہ عیاشیاں کرنی ہے، اس کا فوکس اس وقت اس طرف ہے۔ لیکن جو بھی اس وقت اتحادی حکومت ہے اور خصوصی طور پر سندھ حکومت ہے، اس کا فوکس ہے کہ ہم ان متاثرین کی مدد کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے وہ جو بےتاب روح جو ہے، جو تڑپتی روح ہے عمران خان کی، روز ٹی وی پہ آ کے بس الٹی سیدھی باتیں، غلط باتیں، غلط پروپیگنڈاز اور جھوٹے اور من گھڑت الزامات اپنی اپوزیشن پہ لگانا، جو ان کی اپوزیشن ہے ان پہ لگانا، اس کا کام وہ جاری ہے۔ کل اور آج بھی اس نے اپنے خطاب کے دوران محترمہ آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا نام لیا، اور پھر الٹی سیدھے باتیں اس نے کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تب اس نے جھوٹے مقدمات میں محترم آصف علی زرداری صاحب کو، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا، اور تب بھی اس کا ایک شوق پورا نہیں ہوا تو عید کی رات کو لیٹ آورز میں، مڈ نائٹ میں، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے زبردستی گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے پاکستان کے کلچر میں، ہماری لڑائیاں ہمیشہ مردوں تک رہتی ہیں، گھر کی خواتین کو کبھی اس میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن عمران خان نے وہ تمام روایتوں کو اس نے عبور کیا، جو ہمارے کلچرل نارمز تھے، جو ہماری کلچرل ویلیوز تھیں، اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک خاتون کو اس نے، آپ کی کسٹڈی میں ہاسپٹل میں موجود تھیں، اس کو عید کی رات کو اس طرح اٹھا کے اور پھر ان کو اڈیالہ جیل میں بھیج دینا، یہ ایک شرمناک حد تک گری ہوئی حرکت تھی۔ اچھا، وہ شخص پھر اس پہ بھی پیٹ نہیں بھرے، اس کی پارٹی کے ایم پی ایز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ پہ پھر ایلیگیشنز لگائے، جھوٹے ایلیگیشن لگائے، 4 سال تک مقدمہ چلتا رہا۔ آج عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی میری حکومت چلی گئی تو پھر دیکھیں ان کو کلین چٹ مل گئی۔ اس بیوقوف انسان کو یہ پتا نہیں کہ آج 3 سال تک یہ مقدمہ اس کی اپنی حکومت میں چلتا رہا، اور الیکشن کمیشن بھی اس کی اپنی تھی، پہلے بھی اپنی تھی، بعد میں بھی اس کی اپنی تھی۔ تو اگر کوئی اس کے پاس شواہد و ثبوت ہوتے تو اس وقت وہ جو اس کو الیکشن کمیشن سے آرڈر لینا ہوتا تو لے لیتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مقدمہ کسی پہ کر لو اور 4 سال کے بعد کسی کو ریلیف ملے تو اس پہ بھی آپ پروپیگنڈاز کرنے شروع کر دو۔ 4 سال تک کیا ساری عمر تو آپ کو مقدمہ تو کوئی فیس نہیں کرے گا بیٹھ کر۔ آپ نے اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ نے تمام اپوزیشن پر مقدمات بنائے، آپ نے لوگوں کو گھروں میں، جیلوں میں ڈالا، لوگوں کی فیملیز پہ مقدمات بنائے، لوگوں کی ماؤں بہنوں پہ مقدمات بنائے، لوگوں کی بیگمات پہ مقدمات بنوائے، آپ نے سب چیزیں کی۔
لیکن اس کے برعکس آج دن تک وفاقی حکومت وہ سلائی مشین سے جس نے اربوں روپے کمائے، امریکہ میں پیسے بھجوائے، علیم آبادی، اس کو ابھی تک وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا، نہ پنجاب حکومت نے کچھ کیا، جو کہ ایمنسٹی اسکیم، جس کو عمران خان کہتے رہے کہ یہ صرف چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے اسکیم ہے. یہ میں نہیں کہتا تھا، یہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہے، اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کی اپنی بہن نے اٹھایا، علیمہ خان نے اٹھایا. پیپلز پارٹی کی تو کسی لیڈر نے اس کا ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ نہیں اٹھایا. کسی ایک کا نام لے دے پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر نے، وہ جو چوروں اور ڈاکوؤں کو اور کالا دھن کو سفید کرنے والوں کو ایمنسٹی اسکیم ملتی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے تو اس میں ایک ہی نام آتا ہے، علیمہ خان. اور اسے پوچھا گیا بھائی آپ نے یہ اربوں روپے کیسے آپ کے پاس آئے؟ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ آپ کے خاندان کے اثاثے کیا تھے؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آپ نے یہ اربوں روپے کس طرح سے امریکہ میں پراپرٹیاں خریدی، دبئی میں پراپرٹیاں خریدی؟ اپنا بیک گراؤنڈ بتایا. بولتے کہ میں نے سلائی مشین چلائی تھی، وہ سلائی مشین سے اربوں روپے کما دیے علیم آبادی نے. اس پہ عمران خان صاحب خوش ہیں. ابھی یہ بات کریں دوسروں کی گھر کی خواتین پہ، آج بھی عمران خان نے یہ اپنے زبان سے یہ بات کی ہے محترمہ فریال طاقر صاحبہ پہ. آج بھی پوری دنیا کو پتا ہے وہ گوگی صاحبہ جو کہ فرنٹ لیڈی مشہور تھی بنی گالا میں جادوگرنی کی، وہ جادوگرنی کی فرنٹ لیڈی کہاں ہے؟ وہ فرنٹ لیڈی جس وقت عمران خان کہتے تھے بیچاری گوگی، وہ کہاں ہے تمہاری بیچاری گوگی؟ بلاؤ نا اپنی بیچاری گوگی کو، لاؤ نا اپنی بیچاری گوگی کو. کیوں ملک سے باہر فرار ہے وہ؟ اور کس کو نہیں پتا؟ پنجاب کے بچے کو پتا ہے کہ وہ بیچاری گوگی جو ہے تحصیلدار کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو اس کو پیسے دو، ایس ایچ او کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو اس کو پیسے دو، ڈپٹی کمشنر کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو بیچاری گوگی کو پیسے دو، ایس ایس پی لگوانا ہو، ڈی پی او لگوانا ہو تو بیچاری گوگی کو پیسے دو. وہ سیکرٹری تک بیچاری گوگی کو پیسے دے کے آپ لگواتے تھے. وہ کس سے چھپا ہوا ہے عمران خان؟ وہ ساری چیزیں تمہاری. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بے گناہ ہو، بے قصور ہو، تو بلا لو اپنی اس بیچاری گوگی کو. کیوں چھپا کے بیٹھے ہو اس کو باہر؟ اس کو سنا ہے آپ نے کسی ملک کی شہریت بھی دلوا دے دی ہے. وہ پرائیویٹ جہاز میں بیچاری گوگی یہاں سے بلینز آف روپیز لے کر جاتی تھی. وہ بیچاری گوگی پھر آپ کی گھڑیاں بھی بیچتی تھی. وہ بیچاری گوگی جو ہے بیچاری کیا کیا کرتی تھی، اس پہ عمران خان صاحب خاموش ہیں. اور اب میں جاؤں دوسری بات پر. کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو معیشت کی بہت زیادہ پرواہ ہے. حالانکہ معیشت کی پرواہ سب سے زیادہ ہر پاکستانی کو ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں کا استحکام اس معیشت پر ہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو پی ٹی آئی کے سورسز بتا رہے ہیں کہ عمران خان خود چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں کہ ملک خدا نہ خواستہ کسی معاشی دباؤ میں آئے یا کوئی اس کا دیوالیہ نکلے، اللہ نہ کرے، جو کہ عمران خان کی خواہش ہے، جس پہ ان کے پی ٹی آئی کے ممبران کے آپ کو بھی پتا چلے ہوں گے، واٹس ایپ گروپس میں میسیجز آ رہے ہیں کہ اپنے بینکوں سے سارے پیسے نکلواؤ. مصنوعی طور پر ان کا یہ فارمولہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچے. کیوں ہم نے پہلے کہا تھا کہ جتنے بھی لیڈرز تھے، ہماری حکومتیں، شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت 2 دفعہ ڈیزالو کی گئی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی شہادت ہوئی. کبھی کسی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر نے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. ڈکٹیٹروں سے مقابلے کیے، جنرل ضیاء الحق سے پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا، جنرل مشرف سے مقابلہ کیا، لیکن کبھی کسی ادارے کو پیپلز پارٹی نے کبھی ملائن نہیں کیا. ملک کو کبھی خدا نہ خواستہ ملائن نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا جو ڈیوورس میں ایک کانفرنس تھی جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں گئے ہوئے تھے. وہاں پہ بھی اور اس وقت محترم آصف علی زرداری صاحب سلاخوں کے پیچھے تھے. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن میں بیٹھے تھے. وہاں پہ جب ان سے پاکستانی افواج کے بارے میں سوال کیا گیا، ایک بھارتی جرنلسٹ تھے، تو ان کو انہوں نے جواب کیا دیا، اٹس مائی آرمی، اور تم لوگ جو ہے، تمہاری ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں،
ہمارے ملک کے لوگ نہیں کرتے، ہمارے ملک کے ادارے نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے اسٹیٹس مین، یہ ہوتا ہے وہ شخص جس کا خون، جس کا لہو، جس کی روح اس ملک سے محبت کرتی ہو. ورنہ اس وقت ان کے والد صاحب جیل میں تھے، انتقامی کارروائیاں چل رہی تھیں، لیکن ان کے منہ سے، ملک سے باہر، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر ہمیشہ اپنے ملک کا دفاع کیا ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ امریکہ میں ایک دفعہ ان سے سوال ہوا عمران خان کے بارے میں، تو اس پہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا واٹ ڈو یو مین، ہی از مائی پرائم منسٹر، ہی از آر پرائم منسٹر. باہر ملک میں انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا بھی دفاع کیا. اسے کہتے ہیں نیشنل لیڈر، اسے کہتے ہیں قومی لیڈر، اسے کہتے ہیں لیڈر. یہ شخص جو اس وقت معیشت کے بارے میں جو پوری پی ٹی آئی کی پھر پروپیگنڈا مشین شروع ہو گئی ہے، میں حلفیہ کہنے کے لیے تیار ہوں آج اس معیشت کی جو بھی پوزیشن ہوئی ہے، جو اس وقت کمزور ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. آپ کو یاد ہوگا اس کے انٹرویوز میں، نکالیں اس کے انٹرویوز، اس میں اس نے خود کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آئی ایم ایف کے پاس تھوڑا دیر سے گئے، کیونکہ وہ پہلے جلسوں میں آئی ایم ایف کے خلاف بات کر چکا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو پھر وہ جانا پڑا. پھر وہی شخص جو پہلے جلسوں میں کہتا تھا کہ جی ہم کسی سے چندہ نہیں لیں گے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، میں خودکشی کروں گا، کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. خودکشی جیسے اپنی بات پہ تو کبھی اس نے قائم رہا نہیں، اس نے بھیکیں بھی مانگی، اس نے خیراتیں بھی مانگی، کشکول لے کر ایک ایک ملک کے دروازے پہ بھی یہ گیا جو شخص یہ کہتا تھا. اس معیشت کی جتنی بھی بری پالیسیاں تھیں، جو اس نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے، پھر اس کو ڈسون کرتا رہا، پھر اس کو خاموشی سے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا رہا، وہ عمران خان کی وجہ سے. اور آپ خود بتائیں عمران خان کے دور میں کتنے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، عمران خان کے دور میں کتنے چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہوئے، عمران خان کے دور میں کتنے اسٹیٹ بینک کے گورنر تبدیل ہوئے، اور اس وقت معیشت کون چلاتا تھا پاکستان کی؟ آپ کو پتا ہے کسی کو؟ وہ ایک جادوگرنی چلاتی تھی. وہ ایک ڈبہ رکھتے تھے، اس میں 10 نام ڈالتے تھے، پھر فال پڑھتے تھے، پھر کسی کا نام آ گیا بھائی ٹھیک ہے. جس ملک کی معیشت، جو ملک خود، جس ملک کے فیصلے صرف فالوں پہ ہوتے رہے، جادو ٹونوں پہ ہوتے رہے، تو اس ملک کا یہی اشر ہونا تھا کہ جی یہ نام تمہاری لکی ہے. جو وزیر خزانہ وہ کا جس کا نام پہلے الف سے شروع ہوگا. اب جی 6 مہینے پوری قوم اس الف کے پیچھے لگ گئی، پتہ نہیں الف کو کوئی کخ پتہ ہے نہیں پتہ، معیشت کا پوری قوم الف کے پیچھے ڈال دیا آپ نے. پھر بولا جی نہیں وزیر خزانہ وہ ہوگا جس کا نام فلانے الفاظ سے شروع ہوگا، پھر پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا. جس پوری قوم کے فیصلے جادو ٹونوں سے چلتے ہوں، جی وزیر اطلاعات جی یہ بہتر ہے خاتون، وہ دوسری خاتون جو تھی میں نام نہیں لوں گا، بڑا احترام ہے سب کے لیے، جس کو وزیر اطلاعات بیچ میں لگایا تھا انہوں نے، فواد چودھری کو ہٹا کے، وہ کہتے جی اس کا پیر اور اس کا پیر دونوں کا کوئی ایک تھا. اب جی جو اگر ایک ہی پیر کے مرشد ہوں گے تو وہ دونوں پھر وہ لگیں. مطلب کیا اس ملک کو انہوں نے حشر کیا تھا. آج تو بڑا ہی مطلب اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے جیسے کہ پورے ملک کا درد ہی اس کو، پوری قوم کو اس نے بیوقوف بناتا رہا. یہ شخص جھوٹ بولتا رہا، پوری قوم کے ساتھ مکاری کرتا رہا، اور اس کا صرف ایجنڈا یہ تھا کہ جی مجھے بس کرسی سے چپکتا رہوں میں، چاہے میں ملک کی کا دیوالیہ نکال دوں. حالانکہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کو وہ اکانومی نظر آ رہی تھی کہ جی ایک فریجائل اکانومی ہے، ایک چیز جس میں آپ کو پبلک سینٹیمنٹس کی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جی مخالفت دیکھ سکتے ہو، اس کے باوجود کیونکہ ملک کے لیے آپ نے کڑوے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ایسے اگر شخص کے حوالے کر دیتے ملک جس کا کوئی ملک سے نہ کوئی لگاؤ ہو، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ جی میں پیدا گیری نہیں، یہ میں کو چور ڈاکو نہیں، یہ پیدا گیری قسم کا آدمی تھا. یہاں سے گھڑی چوری کر لو، پرائم منسٹر ہاؤس کی جی بھینسیں نیلام کر دو، نیلام کر کے پھر کسی دوست کو بولے تم خرید لو، یہ میرا اے ٹی ایم اس کے مسئلے حل کر دو، وہ میرا اے ٹی ایم اس کے مسئلے حل کر دو. کیا کیا اس نے بڑے سے بڑے کرمنل ڈیسیجنز نہیں لیے، کیا کیا اس نے برائیاں اس ملک کے ساتھ نہیں کی، معیشت اس نے کیا کیا نہیں کیا. وہی چینی ہماری پہلے ہم امپورٹ کرتے تھے، پھر اسی کو چینی کو ایکسپورٹ کرتے تھے. آپ نے پیٹرول کے مصنوعی یہاں پہ پورے کرائسس پیدا کیے. ہر مشکل چیز میں عمران خان کا ایک اہم کردار رہا ہے. اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے میں عمران خان کا ایک اہم کردار رہا ہے. اور اب اس کی کیا ہے
کہ پہلے اب کسی طریقے سے آپ عوام کے دل میں نفرت پیدا کرو اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہوں کے خلاف، عدالتوں کے خلاف دھمکیاں دیں، پھر جب پتا چلا کہ جی دھمکی کا جواب عدالت سے آ سکتا ہے، آپ پہ کنٹمپٹ ہو جائے، تو پھر آپ وہ کالا چشمہ پہن کے، جج بھی موجود نہیں ہے، پہنچ گئے صبح کو معافی مانگنے کے لیے۔ وہی آپ نے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا، وہی آپ نے جو ہے ہمارے افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ان کے سربراہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور جس کی آپ تسبیحاں پڑھتے تھے بیٹھ کر، تسبیحاں پڑھتے تھے بیٹھ کر کہ جی نہیں جنرل باجوہ صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں، ان جیسا کوئی ڈیموکریٹک آدمی نہیں ہے، اور آپ کل بھی ان کے خلاف بات کر رہے تھے، آپ آج بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہو۔ اور جب آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب جن کو آپ کہتے تھے پنجاب کا ڈاکو نمبر 1، وہ آپ کا پنجاب کا ڈاکو نمبر 1 جس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وہ کہہ رہے کہ جی ہمیں ادھر سے کہا گیا، باجوہ صاحب نے کہا کہ جی آپ عمران خان کی سپورٹ کریں۔ اب یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہے کہ آپ گالی دے رہے ہو ان کو، آپ ان کے خلاف مہمیں چلا رہے ہو، آپ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ گھناؤنی آپ مہمیں چلا رہے ہو، اور پیچھے سے آپ جو ہے آپ کے اتحادی کہہ رہے نہیں ہم تو ان کے کہنے پہ آپ کے ساتھ آئے، تو پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی کل بھی کہا میں ملک کا وزیر اعظم تھا، میں اپنے مرضی کے FIR نہیں کٹوا سکتا تھا، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے عمران خان، ڈوب مرو آج کے آج، تم ڈوب مرو، استعفیٰ دو تم آج، پنجاب میں تمہاری اپنی حکومت ہے، تمہارا اپنا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، تم نے وزیر اعلیٰ لگایا جس کو تم کہتے تھے پنجاب کا ڈاکو نمبر 1 ہے، اگر وہ تمہارے کہنے پہ FIR نہیں کٹا تو تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر وہاں کا IG تمہارا ہے، وہاں کا سیکٹری انٹیریئر تمہارا ہے، وہاں کی ہر چیز مشینری تمہارے پاس ہے، اس کا اصل میں بات یہ نہیں کہ تمہارے کہنے پہ کوئی FIR نہیں کاٹ رہا، کیونکہ تمہارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو پتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ان کو پتا ہے یہ تم FIR کاٹنے کی بات کر رہے ہو، تم صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کی بات کر رہے ہو، تم صرف اور صرف اپنا ایک جعلی پوسچر بنانے کی بات کر رہے ہو، اپنے آپ کو معصوم اور مظلوم بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارا پنجاب کا وزیر اعلیٰ خود کہتا ہے کہ نہیں جی عمران خان جو نام دے رہے تھے وہ ایگری نہیں کرتا۔ اگر تمہیں اتنی سی بھی حیا شرم ہے تو اس وزیر اعلیٰ کو بولو بیان دے کہ جو تم نے 3 نام دیے ہیں ان تینوں ناموں پہ وہ بھی اگری ہے یا نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے اس کا مطلب تم جھوٹے تھے، جھوٹے ہو اور جھوٹے رہو گے، کیونکہ تم صرف اور صرف غلط بیانی سے بات کر رہے ہو، تم لوگوں کو جھوٹ بولو، تم لوگوں کے دل میں اپنے اداروں کے خلاف، اپنے اداروں کے افسران کے خلاف ایک جھوٹے پروپیگنڈا کر رہے ہو، تم ان کے دل میں ان کو غلط بیان پیدا کر رہے ہو، تم ملک کے نوجوانوں کو غلط قسم کے میسج دے رہے ہو، غلط قسم کی چیزیں کر رہے ہو، لیکن اسے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات واضح ہے کہ ہماری قوم سمجھدار ہے، بھلے الیکشن آج نہیں کل ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، الیکشن کے لیے ہر آدمی تیار ہے، ہر کوئی اپنی کارکردگی کے پیچھے جائے گا۔ تم نے جتنے بھی جھوٹے پروپیگنڈا کیے، تم نے جتنے بھی قسم کے سوشل میڈیا کے یہ بڑے بڑے نیٹ ورک اور ساری چیزیں بنائی، تم نے بھلے خیبر پختونخوا میں سب سوشل میڈیا کے لوگوں کو تم نے بھرتی کروا دی ہے، مختلف محکموں میں 1300 بھرتیاں صرف تمہارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ کی لوگوں کی، تم نے پورے نیٹ ورکس بنائے تاکہ تم کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کے ذہن میں غلط قسم کی باتیں ڈال سکو۔ اوپر سے بولتا ہے جی کہ میں کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، توشہ خانہ کا سب سے بڑے ڈاکو تم ہو۔ کل ہی اس نے بات کی کہ جی گاڑی جو ہے زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے لی، اس پہ مقدمہ کیوں نہیں بنتا؟ اب یہ جاہل شخص، کم عقل شخص، اس کو پتا نہیں کہ توشہ خانہ پہ زرداری صاحب مقدمے کا جو ہے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں، مقدمہ صاحب نے لی، وہ گاڑی آج بھی ان کے استعمال میں گاڑی ہے، آج بھی اس کو خود استعمال کر رہے ہیں، اور جو سرکار نے اس وقت پیسے فکس کیے اس پیسوں کی طرف سے کیے ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے گھڑیوں کی پہلے انڈر ویلیو کروائی، انڈر ویلیو کے ذریعے بھی جو تم نے کہا تھا 50% کراؤں گا، تم نے 20% بھرے، اور پھر تم نے وہ گھڑی بیچ دی دبئی کے کسی رئیس کو، اور کہتے ہو کہ میری گھڑی میری مرضی۔ وہ تمہاری گھڑی کہاں سے آ گئی یار؟ وہ عمران خان کو تھوڑی ملی تھی، وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملی تھی، جس میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ کوئی غیرت مند مسلمان جو خانہ کعبہ سے محبت کرتا ہو، جس کو پتا ہو کہ دنیا میں ایک ہی گھڑی ہے خانہ کعبہ کے تصویر والی، کوئی غیرت مند مسلمان کو اللہ رسول کو ماننے والا یہ چیز بیچ سکتا ہے؟ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، آپ کو کوئی اس طرح کا تحفہ ملے آپ کبھی بیچو گے؟ لوگوں کو کوئی خانہ کعبہ کا غلاف ملتا ہے، کوئی قرآن شریف کا تحفہ ملتا ہے، کوئی بیچتا ہے یہ چیزیں؟ اس کو لوگ اپنے سینے سے رکھ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ پیسے کا پجاری، یہ جھوٹا شخص جو خانہ کعبہ کی جس میں تصویر بنی ہوئی جس گھڑی میں، اس کو تو
تمہیں اپنے سینے سے رکھنا چاہیے تھا، تم نے اس کو بیچ دیا، اور پھر جھوٹ بھی بولتے رہے، میری گھڑی میری مرضی. کوئی جواب ہے؟ میری گھڑی میری مرضی، میرا توشہ خانہ میری مرضی، میری گوگی میری مرضی، میرا ملم جبا بی آر ٹی میری مرضی، ہر چیز میری مرضی، ہر چیز میں اس کی جو اپنی مرضی. بھائی کیوں تمہاری مرضی یار؟ یہ قوم کی چیز ہے، تم جھوٹے ہو، توشہ خانہ کا کیس تم پر ہے، منی لانڈرنگ کا کیس تم پر ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ تمہارے لیے جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ تم نے چوری کی ہے، الیکشن کمیشن تم نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور تم سے بڑا میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا میڈیا کے سامنے، جو بھارت اور اسرائیل سے پیسے لے اپنے ملک میں فنڈنگ کروانے کے لیے، اپنی الیکشن کے لیے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، اس شخص پہ کیا بعید ہوگی؟ پاکستان میں اگر سیاست میں بھارت اور اسرائیل پیسے لگا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیں. اور میں یہ بتا دوں، اگر یہی پیسے کبھی خدا نخواستہ پیپلز پارٹی اکاؤنٹ میں بھارت یا اسرائیل سے پیسے آئے ہوتے تو اس ملک میں اس وقت کوہرام بن چکا ہوتا. یہ آج بھی لاڈلا ہے، آج بھی اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. پہلے یہ اس کی کوشش تھی کہ جی بات چیت سے اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل جائے، پھر اس کی کوشش تھی کہ دھوس دھمکیوں سے اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل جائے. اب کہہ رہا جی اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے جی آپ لوگ نیوٹرل ہو جاؤ. وہ جاہل شخص، کبھی تو ہم پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ ادارے نیوٹرل رہیں، ہماری عدلیہ نیوٹرل رہے، ہماری الیکشن کمیشن نیوٹرل رہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے. جب وہ نیوٹرل نہیں تھے، تمہیں اقتدار میں لے کے آئے، تب تمہیں اچھے لگتے تھے. جب وہ نیوٹرل ہونے کی کوشش کی، تم نے ان کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی، پھر تم کبھی کہتے ہو جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اب بولتے ہو پھر نیوٹرل ہو جائے. یہ پاگل شخص ہے، بالکل پاگل شخص ہے. پیمرا کو چاہیے، الیکشن کمیشن کو چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس شخص کا علاج کرے. جو شخص روزانہ ایک نیا بیانیہ دینے کی کوشش کرتا ہے، روزانہ ایک نئی شوشہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کس پہ چل رہی ہیں؟ وہ جادو ٹونوں پہ چل رہی ہیں. آج فعال یہ نکلا، آج خواب میں یہ فعال نکلا کہ جی کہ آج عمران خان نے یہ نیا ارشاد فرمانا ہے تو یہ نیا ارشاد فرمانا شروع ہو جائے گا. 17 تاریخ کو الیکشن میں اناؤنس کر رہا ہوں اسمبلی توڑنے کا، وہ آج کرو تم اسمبلی توڑنے کا علاج. اور میں ابھی بھی بتا دوں، یہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے گا کیونکہ اس کا مفتہ چل رہا ہے. اس کے زمان پارک والے گھر میں پنجاب حکومت نے لاکھوں روپے کے بلٹ پروف کے شیشے لگوائے ہیں، کروڑوں روپے کے. وہ پیسے کس کے تھا؟ یہ بولا میرا شیشہ میری مرضی، میری حکومت میری مرضی. مفت کا پیٹرول وہاں چل رہا ہے، مفت کی سیکیورٹی زمان پارک میں چل رہی ہے، میری پنجاب حکومت میری مرضی. مجھے مفت کا کھانا مل رہا ہے، میری مرضی. اور سیلاب زدگان کا جو بقول تمہارے کہ تمہیں اربوں روپے ملے ہیں، وہ تو سامنے لاؤ. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے، برائے مہربانی خدا کے واسطے، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، جو سیلاب زدگان کی مد میں چندہ جمع ہوا ہے اس کو فوری طور پہ سرکاری خزانے میں جمع کرایا جائے. یہ کل کو بولے گا میرا چندہ میری مرضی، ہر چیز میری مرضی. بھائی اس طرح میری مرضی سے کام نہیں چلے گا. وفاقی حکومت سیریس نوٹ لے، سیریس اس چیز پہ ایکشن لے. میں سعید غنی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ سے میں صرف 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. میں جو فریال ٹالپور صاحبہ کا کیس تھا اس پہ صرف آپ کو جو حقیقت ہے وہ بتا دوں کہ ان کے اوپر پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے ایک درخواست دی کہ انہوں نے اپنی جو ڈکلیریشن ہم فائل کرتے ہیں، نامینیشن پیپر جب ہم الیکشن میں فائل کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے اور 2 پراپرٹیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. ایک انہوں نے 2017 کا جو تھا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، اس کو انہوں نے بنیاد بنایا. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم نامینیشن فائل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آج ہم دسمبر میں بیٹھے ہیں، اگر آج میں نامینیشن پیپر فائل کروں گا تو میں 30 جون 2022 تک کے جو میرے ایسٹس ہوتے ہیں وہ میں نے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد والے نہیں ہوں گے، اوپر اگلے سال میں آئیں گے. تو انہوں نے ایک زمین لی 26 دسمبر 2017 کو. ظاہر ہے کہ وہ جو 30 جون 2017 تک کی ہوگی اس میں وہ ڈکلیئر نہیں ہونی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان سے انہوں نے کنسیل کیا ہے. دوسرا، شہداد کوٹ میں 2 رائس ملز ہیں، شہداد کوٹ رائس مل اور کلندری رائس مل. یہ دونوں انہوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کی ہوئی ہے، جو نامینیشن پیپر فائل کی ہے اس میں بھی ڈکلیئر کی ہوئی ہے.
اچھا، انہوں نے بیوقوفوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ جو زمین ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہے. اب یہ اس طرح ہے کہ میں اپنا گھر بتاؤں کہ جی میرا گھر جو ہے یہ میں اس گھر میں رہتا ہوں، یہ گھر ہے، اس کو میں ڈکلیئر کر دوں. کل کو کوئی جا کر کھڑا ہو جائے کہ جس جگہ پہ یہ گھر بنا ہوا ہے وہ زمین ڈکلیئر نہیں کی اس نے. تو یہ بیسیکلی بیوقوفی کی باتیں تھیں. اور یہ دونوں پراپرٹیاں ان کے جتنے انہوں نے ایف بی آر میں اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کیے اس میں بھی مینشنڈ ہیں، اور جتنے الیکشن کمیشن میں ہم سالانہ فائل کرتے ہیں اپنے اثاثوں کی ڈکلیریشن اس میں موجود ہیں. جو نامنیشن پیپر انہوں نے فائل کیے 2018 میں اس کے اندر یہ دونوں رائس ملز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور وہ جو میں نے 17 والا آپ کو بتایا وہ ظاہر ہے کہ بعد میں ہوا ہے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ الیکشن کمیشن نے صرف یہ سارے کاغذات دیکھنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ جو ایلیگیشن ہے کہ جی کنسیلمنٹ کی گئی، یہ کنسیلمنٹ نہیں ہے. اور یہ دونوں پراپرٹیز ان کے جو ایسٹ ڈکلیریشن ہے ایف بی آر کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ فائل ہوئی اس کے اندر موجود ہے. اب اس کے اندر عمران خان جو ذہنی طور پہ مفلوج آدمی اور بیوقوف ہے اس کو جو آگے جو بتاتا ہے اس پر شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں درخواست تھی پی ٹی آئی کی، یہ جاتے ہی وہاں نہیں تھے، یہ نان اپیئرنس پہ یہ ڈسمس ہو گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ درخواست دی کہ اس کو ریسٹور کیا جائے. الیکشن کمیشن نے وہ ریسٹور کر دی. اس کے خلاف فریال ٹالپور صاحبہ نے درخواست دی کہ جی ریسٹوریشن غلط ہوئی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن نے ڈسمس کر دی. اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف فریال ٹالپور صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئی، ان کی وہ جو پٹیشن تھی وہ ڈسمس ہو گئی. اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن نے اس کو چلایا کیس کو. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کیس کو کنٹیسٹ نہیں کیا ہے، ہم کنٹیسٹ کرتے رہے، ہماری درخواستیں ڈسمس ہوتی رہیں اور ان کی ریسٹوریشن بحال ہوئی ہے. مطلب آپ نے انٹرسٹ نہیں لیا اور وہ کیس خارج ہو گیا، اس کے بعد آپ کی درخواست ریسٹور ہوئی ہے. تو اب یہ جب الیکشن کمیشن نے فیکٹس پر ریکارڈ دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کر دیا تو الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گئے. یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہر چیز ان کی خواہش کے مطابق ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق فیصلہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. فریال ٹالپور صاحبہ کو انہوں نے بلا وجہ 3-4 سال جو اس کیس میں خام بخواہ نے پریشان رکھا اور یہ ادھر ادھر کیسز کرتے رہے. ادروائز یہ بالکل کلیئر کیس تھا. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، معاف کریں ایک بار بیچارے کو. آج عمران خان کا جو بیان سامنے آیا ہے اور جو آپ نے بھی ایک ابھی اپیل کی ہے، پہلے یہ عمران خان کا بیان سامنے آیا ہے کہ جی جو جنرل باجوہ نے ملک کے ساتھ کیا وہ دشمن بھی نہ کرے. اب اس نے اس سے دشمنی کا معاملہ ہے یا ملک سے دشمنی، یہ ذرا بتائیں کہ اس نے کس اس میں کہا. دوسرا یہ آپ نے کہا ہے کہ اس کا علاج کرو، وہ کہہ رہا ہے میرا علاج یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو. تو آپ اسے وزیر اعظم بن جائیں، وہ علاج ہو جائے گا. دیکھیں جی، میں تھوڑی سمجھنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو جو عمران خان جو آج باجوہ صاحب کے لیے فرما رہے ہیں، یہ میرے خیال سے باجوہ صاحب کے لیے یہ میسج ہے کہ انہوں نے اگر احسان کیا عمران خان پہ تو وہ احسان فراموش آدمی ہے. اس نے جہانگیر خان ترین کے ساتھ عمران خان نے کیا کیا، علیم خان صاحب کے ساتھ عمران خان نے کیا کیا، جو اس کی اے ٹی ایم مشینز تھیں جو کہ عمران خان کو گھر میں برگر بھی منگوا کے وہ دیتے تھے، ان کے گھر کے بجلی کے بل، گھر کے نوکروں کی تنخواہ، ان کے ٹریولنگ کے ایکسپنسز. وہ جو فرسٹ کلاس میں عمران خان صاحب جاتے تھے تو ان کو تو سال کا لاکھ روپے ٹیکس بھرتا تھا عمران خان. اس کی تو اوقات ہی نہیں تھی کہ فرسٹ کلاس میں بیٹھ سکے. وہ فرسٹ کلاس میں کیسے جاتا تھا؟ وہی کہ میری اے ٹی ایم میری مرضی، میری احسان فراموشی میری مرضی. تو وہ باجوہ صاحب کے لیے جو بھی جس طرح کی گفتگو کر رہا ہے عمران خان، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور پھر وہ اس چھوٹا سا جواب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، حضرت علی کا قول جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. 18ویں آئینی ترمیم کا خالق پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے اور برسوں سے وہ اس کے رول بیک کے حوالے سے خطرات کو ہمیشہ بات کرتی تھی کہ اس کو رول بیک نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا ہو گیا تھا اس پیپلز پارٹی کو جب بلوچستان میں ریکارڈنگ کا ایشو آیا اور شب خون مارا گیا صوبائی خود مختاری اور 18ویں آئینی ترمیم پر وفاقی حکومت کی طرف سے؟ تو پیپلز پارٹی کو ایسے کیا خیال آیا کہ انہوں نے سندھ اسمبلی سے اچانک ایک قراردادی بات کرائی اس کے حق میں؟ آپ تو 18ویں آئینی ترمیم کے خالق ہو، آپ تو صوبائی خود مختاری کی باتیں کرتے ہو، پھر کیا ہو گیا تھا؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی خود خالق ہے 18ویں آئینی ترمیم کی. پیپلز پارٹی آج بھی 18ویں آئینی ترمیم کی ایک ایک شپ پر باضابطہ طور پر کھڑی ہے. ایک جو ابھی ریسنٹ ایشو ہے اس کو بھی ڈائلاگ کے ذریعے ریزالو کر دیا جائے گا. اچھا یہ بتا دیں سعید صاحب تھوڑا اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں اس پہ ریکارڈنگ پہ. دیکھیں
आइन के आर्टिकल 144 के तहत शायद सूबाई असम्बलियों को ये इख्तियार है कि वो करारदाद के ज़रिए पार्लियामेंट को ये इख्तियार दें कि वो किसी एक मखसूस कानून में तरमीम कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं। सिंध असम्बली ने और बलूचिस्तान असम्बली ने ग़ालिबन 3 या 4 ऐसे कवानीन हैं जिनमें तरामीम का इख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दिया। उसकी वजह क्या थी? जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है और उसके अंदर कोई लिमिटेशंस हैं कि $500 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो उस पर वो कोई लेजिस्लेशन करके उसको बेनिफिट दे सकते हैं। हमारी असम्बली ने अगर करारदाद पास की या बलूचिस्तान असम्बली ने करारदाद पास की तो उसी आइन में सूबाई असम्बली को ये इख्तियार हासिल है कि आज अगर हम चाहें दोबारा हम समझें कि जी जो वफाकी हुकूमत ने या जो पार्लियामेंट ने तरमीम की वो ठीक नहीं है, हम आज उसको वापस कर सकते हैं उससे बगैर पूछे। ये इख्तियार आज भी सूबाई असम्बली का है और उसमें जो कवानीन हैं 2 तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें वर्कर वेलफेयर फंड का है, वर्कर्स प्रॉफिट उसमें 2-3 है मैं बताया आपको, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्स का है और एक वो जो माइंस वाला आप बता रहे हैं उनका है, चूँकि वो बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक है ज़्यादा। तो मेरा ये ख्याल है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चूँकि इसलिए कि जब ये हमारे सामने ये बात आई थी डिस्कशन में तो हमने काफ़ी तफसीली इस पर बात की थी। ऐसा नहीं था कि नहीं थी, हम बैठे थे, जो मुतल्लिका महकमे थे वो बैठे थे, लॉ डिपार्टमेंट था, हमारी इस पर बड़ी तफसील से बात हुई और इस पर मुतमईन होने के बाद हमने ये सारा किया। और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई खुदमुख्तारी दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई खुदमुख्तारी को हमेशा डिफेंड किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई खुदमुख्तारी को डिफेंड करती रहेगी। हम कोई भी ऐसा काम किसी सूरत में नहीं होने देंगे जो किसी सूबे की खुदमुख्तारी के रास्ते में वो मुश्किल बनता हो। ये जो कुछ है ये एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई जिसकी बिना पर ये हुआ। अदरवाइज मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सूबाई असम्बली के पास आज भी इख्तियार है कि कल हमने करारदाद पास की, आज हम उसको अमेंड कर सकते हैं अपने कानून को। सवाल ये है कि तकरीबन कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपकी हो चुकी है, 6-7 माह से वही सुन रहे हैं। 106 माह में जो वादा किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि हमें सिर्फ 6 महीने चाहिए, हम मईशत को बेहतर कर देंगे, अब ना तो बेहतरी के कहीं से आसार है बल्कि डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा ये कि इमरान खान फराग होगी और ये जो किस्से हैं ये बहुत सारे इल्जाम आप लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपकी FIA है, आपकी नेब है, आपकी मर्जी क्यों नहीं चलती? आप क्यों नहीं अमली तौर पे उनको बुलाते, उनको कचहरी में खड़ा करते, कोई सबूत वगैरह पेश करके उनको सजाएं दिलवाते? देखिए जी, ये मैं इस चीज में आपसे एग्री करता हूं। मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत ने इस मामले में शायद फराख दिली रखी हुई है या नरम गोशा में नहीं कहूंगा, फराख दिली रखी हुई है। जितने भी इल्जामात पे ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडरान उठे उससे डबल इल्जामात इमरान खान पर मौजूद है और उससे ज्यादा गहरे इल्जामात, ज्यादा घिनौने इल्जामात इमरान खान पर मौजूद हैं। लेकिन जो वफाकी हुकूमत ने अपना जिस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री ने या नैब ने जो कार्रवाई करनी थी उसमें काफी हद तक मैं समझता हूं कि शायद सुस्ती हुई है, या जरा मैं वजीर दाखिला नहीं हूं वफाक का, मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, लेकिन इन चीजों पे इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में आ सकती है अगर कानून चाहे तो। उसकी धमकियां जलसों में मौजूद, मतलब मेरे ख्याल से अगर ये धमकी मतलब, और शायद उसको ये एज हासिल है इमरान खान को कि वो कभी पंजाब में बैठा है, इस्लामाबाद में बैठा है, यहां पे सिंध में आके किसी जज को धमकी देके दिखा दे, सिंध का कानून बता देगा क्या होगा उसको। ये जंगल का कानून तो नहीं, आज भी बोला था ना जंगल का कानून, और वो कानून कहते हैं जंगल कानून तो ये होता है कि तुम शहर में कैपिटल में बैठ के तुम जजों को धमकियां लगा रहे हो। जंगल का कानून ये होता है तुम मुल्क में बैठ के अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ तुम कैंपेनें चला रहे हो। जंगल का कानून ये होता है कि तुम्हें हर किस्म का गुनाह माफ है, तुम चोरियां करते रहो, तुम डाके मारते रहो, तुम लोगों के जमीनों से फ्रॉड करते रहो, अपने लोगों को नवाजते रहो, घर में जादूगरनियां जो हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंगों पे पैसे लेती रहें। जंगल का कानून तो ये होता है कि आप दुनिया को बोलो कि जी ये एबिनेसी
چوروں ڈاکوؤں کے لیے اور اپنے گھر والوں کو بولو لے لو جلدی لے لو ٹائم ختم ہونے والا ہے 1 مہینے کے لیے ایمنسٹی. جنگل کا قانون اسے کہتے ہیں, منافقت اسے کہتے ہیں, ہیپوکریسی اسے کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے اس پہ میں آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت جتنی قانونی کارروائی کر سکتی تھی اتنی قانونی کارروائی نہیں کی گئی ہے. لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو, یہ قانون سے گرفت سے بچ نہیں سکتا یہ شخص. اس کے گھناؤنے جرم ہیں. کے پی کے بی آر ٹی کی میں بات کرتا ہوں, لوگ بولتے ہیں یار ہمیشہ کے پی کے بی آر ٹی کی بات کرتا ہے. وہ بھائی اس میں ان کے اپنے بیوروکریٹس نے لکھ کے دیا کہ 7 ارب روپے کے کک بیکس ان کے سیاستدانوں نے لیے ہیں, جس میں عمران خان کا نام بھی ہے, پرویز خٹک کا نام بھی ہے, محمود خان کا نام بھی. 7 ارب روپے کے کک بیک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو ان کے مخالف پارٹی کو میں تو ضرور الزامات لگاؤں گا. یہ ان کی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ ہے. ابھی سب دوست گوگل کر لو کہ 7 بلین کک بیکس ان کے پی کے بی آر ٹی کر لو, آپ لوگ دیکھ لو اور دیکھو رپورٹ کس کی ہے. چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ ہے. اور وہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم یہ نہیں کہ اس وقت کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی یا فضل الرحمان صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس نے دی ہے. پی ٹی آئی کی اپنی جو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے اس نے کہا کہ 7 ارب روپے کے کک بیکس چلے. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا, عمران خان کو اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہا, پشاور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہا کہ اس کے خلاف نیب اور ایف آئی کارروائی کریں. عمران خان جس کے دل میں چور ہے, جو کہ جھوٹا اپنے آپ کو ایک پوسچر پیدا کرتا ہے کہ میں بہت ایماندار ہوں, ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں جا کے اسٹے لیا اس پہ. اگر ان کے ہاتھ صاف تھے, اگر یہ ایماندار تھے, اگر یہ جانتدار تھے تو اسٹے نہ لیتے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ آپ نے کیسز بنائے, ہم سب پہ کیسز بنے, ہم میں تو کوئی ایک کسی اسٹے آرڈر کے لیے نہیں گیا کہ ہمارے خلاف انکوائری نہ کی جائے, ہمارے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کی جائے. ہم نے کہا اپنے ریفرنس داخل کرنا, ریفرنس داخل کر لو, ہم لوگ فیس کریں گے, ملک میں بیٹھ کر فیصلے کریں گے, ملک سے باہر آ کے ہم فیصلے کریں گے. ان کی گوگیوں کی طرح انہوں نے دوسرا ملک سے لوگوں کو بھگایا, اس طرح نہیں کیا. تو اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں انہوں نے جا کے اسٹے لیا, اور میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے کس نے اس کو اسٹے دیا. آپ پڑھیں بیٹھ کر, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کوئی عدالت کس طرح کسی کو اسٹے دے سکتی ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی ایک اہم پروجیکٹ, اس اہم پروجیکٹ میں 7 ارب سے زائد صرف کک بیکس لے کے لیے گئے, باقی کرپشن تو اور بھی ہوتی گئی. اس کو ایف آئی اے اور نیب اس کو انکوائری کریں, پروب کریں, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی ان کو آپ پروب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں بھائی, کس قانون کے تحت؟ اصل انکوائریاں تو ان چیزوں کی ہونی چاہیے اس ملک میں. یہ باقی باتیں کرتا ہے عمران خان. میں کہتا ہوں پوری پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں, صرف ایک لاجک بتا دے کہ ہم نے اس لیے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا. ایک لاجک بتا دے. مثال کے طور پر میں آپ کو بولوں یار میری یہاں پہ گھڑی, نام نہیں لوں گا, گھڑی چوری تو دری جائے گی, میری پین چوری ہو گئی. میں آپ کو بولوں میری پین چوری ہو گئی, مجھے شک ہے آپ نے اٹھایا, بولے میری تلاشی لے لو, یہ بولو گے نا. یا آپ ہی کوئی موبائل چوری بولوں گا, میں بولوں میری تلاشی لے لو, وہ شخص بولتا ہے میری تلاشی نہ لو. ہمیں نہ نیب دیکھے, نہ ایف آئی اے دیکھے, نہ کوئی بھی نہ دیکھے, کیونکہ ہمیں بس بلینکٹ قسم کا ایک وہ صادق اور امین کا جو سو کالڈ ان کو ٹائٹل ملا تھا, جو کہ غلط ملا تھا. ثاقب نثار صاحب نے ایک بہت بڑا قومی جرم کیا تھا اس کو صادق و امین کا ٹائٹل دے کر, بہت بڑا قومی جرم دیا. اور دوسرا قومی جرم یہ ہوا تھا کہ اس کو جو اسٹے آرڈر ملا تھا سپریم کورٹ کا, وہ بھی بہت بڑا قومی جرم تھا. صاحب ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے حکومت نہیں کر رہی, وفاقی حکومت جو کچھ بھی ہے, جو تھے وہ چلے گئے, اب کس کا معاملہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا نا. وہ سب کا, آپ کا بھی ہے, میڈیا کا بھی ہے. ایک کچھ لوگوں کا لاٹنا ضرور ہے یہ, لیکن ایک بتا دوں, وہ کہتے ہیں کہ یار وہ مثال کے کہتے ہیں اردو میں کہ بکرے کی, ہاں تو بکرے کی وہاں کب تک خیر منائے گی, کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. تو اللہ نہ کرے چھری کے نیچے, لیکن یہ بکری جو ہے نا یہ جیل ضرور جائے گی. مجھے ایک بات صرف دیکھیں, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, بہت جلدی جیل جائے گی. مجھے ایک چیز سے بتائیے کہ جو اس کے خلاف توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ میں ہے, اس میں کوئی گنجائش ہے؟ اس نے جب وائلیشن کی انڈر ٹیکنگ جو انہوں نے دی وہاں پہ, اب جج صاحبان خود ہی کہتے ہیں اس کو نہیں پتا تھا آرڈر کا, اب اس کا ہم کر سکتے ہیں. خود سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا, وہ کمیٹی بنائی تمام اداروں کے لوگوں کے اوپر مشتمل, پہلے نہیں کیا, بولا یہ رپورٹ آنے دیں, رپورٹ بھی آ گئی, اس میں بھی ثابت ہو گیا. اب بھی کچھ نہیں کہتے اسے تو انڈر ٹیکنگ دینی تھی. اب اتنی مہربانیاں اگر عدالتوں کی ہوں عمران خان کے لیے, تو بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو. آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں نا, فضول بولتا رہتا ہے 2 گھنٹے, پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں کرتا ہے, 2 گھنٹے آپ دکھاتے رہتے ہیں, تو آپ کا بھی لاڈ لینا. اچھا سر, فائنلی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب پنجاب اسمبلی توڑنی ہے, تو آپ پرویز الہی کو کیا سجیسٹ کریں گے, ان کا آخر مانے یا نہ مانے؟ دیکھیں مجھے تو آخر دن تک شک ہے
کہ پرویز الہی شاید عمران خان کی اس احمقانہ اور بیوقوفی میں نہ آئے. میری اپنی ایک سوچ ہے, اگر تھوڑا سا عقل ہوگا تو اس طرح کی بیوقوفی نہیں کرتا ہے تو الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ دمادم مسکل اندر ہوگا. تھینک یو. ٹھیک ہے سر.